ایک لمحے کے لیے وزیروں کی کانفرنس پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچانک ایک اور وزیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پلیٹ فارم پر پہنچ جاتا ہے۔ میرا داغستان، میرے پہاڑ، میرے دریا، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کہنا کچھ زیادہ غلط نہ ہو، لیکن یہ سب جوانی کی باتیں ہیں، طالب علمی کے دور کی باتیں ہیں، جب ایک ساتھ مل جل کر رہنا اچھا لگتا ہے۔ بعد میں آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک الگ کمرہ ہو، اور یہی نہیں بلکہ اس کا مکان ہو جسے وہ اپنا مکان کہہ سکے۔ صرف اتنا ہی کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا چولہا ہے، بلکہ چولہے میں آگ کا جلنا بھی ضروری ہے، اور نہ ہی یہ کہنا کافی ہے کہ یہ میرا پالنا ہے۔ پالنا ہے تو اس میں بچے کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے قومی شاعر سلیمان استالسکی کی دانشمندی سے تو آپ سب بھی واقف ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا سلیمان کو پورا عرفان حاصل تھا۔ انہوں نے کہا تھا، نہ میں لیسبین شاعر ہوں، نہ داغستانی ہوں، نہ کفکازی ہوں، میں سوویت شاعر ہوں، اس پوری وسیع اور عز سرزمین کا مالک ہوں۔ یہ بات بوڑھے سفید ریش دانشور سلیمان نے کہی تھی، اور آپ ہیں کہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ میرا گاؤں، میرے پہاڑ، میرا داغستان، گویا آپ کی دنیا صرف داغستان تک ہی محدود ہے، وہیں شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ دنیا کا آغاز کریملین سے ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے دیے ہوئے نام میں یہی کمی نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک سینہ تو تیار کر لیا ہے، لیکن اس میں دھڑکتا ہوا دل رکھنا بھول گئے ہیں۔ دو آنکھیں تیار کر لی ہیں، لیکن ان میں فکر کی آب و تاب پیدا کرنا آپ نے فراموش کر دیا ہے، اور اس کے بغیر آنکھیں مردہ محسوس ہوتی ہیں۔ ان میں اور انگور کے دو دانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تشبیہات و استعارات سے پر اس تقریر کے بعد مقرر مصوف بڑی آن بان کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اترا اور بغل میں کاغذات کا ایک پلندہ دبائے جس میں بڑی بڑی کتابوں کے اقتباس درج تھے، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر نظر ڈالی اور یوں لگا جیسے اس کی نظریں کہہ رہی ہوں کہ میرے الفاظ حرف آخر تھے، اب اس میں اسی طرح کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح عدالت کے صادر کردہ فیصلے میں۔ ٹھیک اسی لمحے کانفرنس کے ایک اور رکن نے اسٹیج کا راستہ لیا۔ یہ زندگی سے بھرپور اور ہنس مکھ دکھائی دیتا تھا، اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جوان سال بھی۔ اس کی تقریر دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس نے نظم سے اس کا آغاز کیا تھا۔ اگر بیٹھا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیر کجرو ہیں؟ اگر سوتا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے بینائی سے آری ہے؟ اگر کھاتا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے بزدل یا بہادر ہے؟ اگر چپ ہو، کون کہہ سکتا ہے کسی کو اس کا دل بھی خالی ہے؟ پھر اس نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی خیال کا موجود ہونا بڑی اچھی بات ہے، اور خاص طور سے ایسے خیال کی موجودگی جس کی جانب ابھی ابھی میرے لائق دوست نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں صرف خیالات کی فراوانی نہیں بلکہ نظریے کی فراوانی بھی ہوتی ہے، اور یہ فراوانی خیالات کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کتاب کا نام پاپاخ کی طرح ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہمیت پاپاخ کی ہے یا سر کی؟ میں اس سلسلے میں آپ کو 3 شکاریوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ ایک بھیڑیا پکڑنے گئے۔ 3 شکاریوں کو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے قریب گھاٹی میں ایک بھیڑیا آ گیا ہے۔ تینوں نے طے کیا کہ اسے پکڑ کر مار ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقے اپنائے ان کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں جو میں نے بچپن میں سنی تھی۔ شکاریوں سے بچنے کی کوشش میں بھیڑیا ایک غار میں جا چھپا۔ غار کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ بھی بہت تنگ، بس اتنا کہ ایک آدمی کا صرف سر اندر جا سکے۔ شکاری ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے اور اپنی رائفلوں سے غار کے تنگ دانے کا نشانہ لے کر انتظار کرنے لگے کہ بھیڑیا غار سے باہر آئے، لیکن بھیڑیا بھی بیوقوف نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی پناہ گاہ میں آرام کرتا رہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہار اس کی ہوئی جو صبر کھو بیٹھا۔ آخر ایک شکاری اس انتظار سے اکتا گیا۔ اس نے غار میں گھسنے اور بھیڑیے کو باہر نکالنے پر مجبور کرنے کی ٹھانی۔ شکاری دانے پر پہنچا اور پھر اس نے غار کے دہانے میں سر ڈال دیا۔ اس کے ساتھی خاصی دیر تک انتظار کرتے رہے اور یہ سمجھ نہ سکے کہ آخر شکاری نے کیوں نہ اندر جانے کی کوشش کی اور نہ سر باہر نکالنے کی۔ انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر انہوں نے اپنے ساتھی کو باہر نکالنے کی کوشش کی، اسے کھینچ کر باہر نکالا تو پتہ چلا کہ سر غائب ہے۔ اب باقی دونوں شکاریوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب اس نے غار کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی تو اس کا سر تھا بھی یا نہیں۔ ایک شکاری کا کہنا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس سر ہے، دوسرے کو اس پر اصرار تھا کہ اس کے پاس سر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ لوگ بے سر کی لاش گاؤں لائے اور لوگوں کو اس المناک واقعہ کی تفصیل بتائی۔ ایک معمر بزرگ نے کہا کہ بھیڑیے کی مان میں گھسنے کا اس نے جو فیصلہ کیا
اسے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ پہلے ہی وہ سر سے محروم ہو چکا تھا، یا غالباً بچپن ہی سے اس کے پاس سر نہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس سوال کا مستند جواب اس کی بیوہ ہی سے مل سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ اس کے پاس سر تھا یا نہیں؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہر سال اپنے لیے ایک نئی پاپاک خریدا کرتا تھا۔ خیال کو صرف قول تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے عملی روپ میں لینا چاہیے، اسے پوری کتاب میں جاری و ساری ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف سرے ورق پر اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا جائے۔ جس بات کو آخر میں کہنا چاہیے اس کا ذکر ابتدا میں ہی کر دینا بے محل ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اکثر اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ بلاؤں، بیماریوں، مصیبتوں اور اذیتوں سے محفوظ رہے اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اس بحث میں کیوں پڑا جائے کہ تعویذ سے کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تعویذ اس طرح پہنایا جاتا ہے کہ باہر سے نظر نہ آ سکے، کپڑوں کے نیچے سب کی نگاہوں سے چھپا کر اسے رکھا جاتا ہے۔ ہر کتاب میں بھی اسی طرح کا تعویذ ہونا چاہیے جو نگاہوں سے اوجھل ہو تاکہ پڑھنے والا اسے سوچنے اور دریافت کرنے کی کوشش کرے۔ یا یوں سمجھیے کہ اربیچ بناتے وقت اس میں ذرا سا شہد بھی ملا دیا جاتا ہے۔ یہ شہد اس خوشبودار اور میٹھے شربت میں اس طرح گل مل جاتا ہے کہ نہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ بمبئی میں ایک باغ ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا نظر آتا ہے، جس پر اس وقت بھی کوئی اثر نہیں پڑتا جب گرمی شباب پر ہوتی ہے اور لوگوں کے تھپیڑے چلتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے زمین کی تہہ میں ایک تالاب سا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتا، لیکن درختوں کو ٹھنڈا اور جاں بخش پانی فراہم کرتا رہتا ہے۔ خیال پانی کا وہ دھارا نہیں جو چٹانوں سے ٹکراتا، الجھتا، ہر طرف پانی کی بچھاڑ کرتا بہتا رہتا ہے، بلکہ اس قسم کا دھارا ہے جو نگاہوں کو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن جلستی زمین کو رطوبت اور نمی فراہم کرتا ہے اور پودوں اور درختوں کی جڑوں کو سوکھنے نہیں دیتا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس وزیر نے میز تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس کے سامنے کتابوں اور مختلف طرح کے حوالہ جات کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پاپاخ پر سفید پگڑی بندھی ہوئی ہے یا سرخ فیتا یا پھر پنج گوشی ستارہ اس کی زینت ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سرخ تمغہ آپ کے سینے پر لگا ہوا ہے یا سیاہ صلیب لٹک رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اہم ترین چیز انسان کی نیک دلی ہے؟ نہیں اور قطعی نہیں۔ خیال تو ایک پرچم کی طرح ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، پرچم کو لہراتے ہوئے لے کر چلنا چاہیے، اس طرح کہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور اس کے پیچھے چل سکیں۔ ان الفاظ سے اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو خدا کرے اس کی بیوی بے وفا ثابت ہو، جوان سال وزیر نے کہا۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرچم ان لوگوں سے الگ ہو جو اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ خیال کا وجود انسان کی روح اور ذہن سے دور ہو۔ آپ ان دونوں کو دو مختلف بیل گاڑیوں میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ یہ دونوں بیل گاڑیاں الگ الگ راستوں پر چل پڑیں تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سوویت شہری کو محض سوویت شہری ہونا چاہیے، آوار یا داغستانی نہیں۔ لیکن میں اپنی ہی بات بتاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو بیک وقت ایک آوار، داغستان کا باشندہ اور سوویت شہری بھی سمجھتا ہوں، اور یہ ساری باتیں یقیناً ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کا آغاز کرملن سے ہوتا ہے اور خود میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن میرے نزدیک دنیا صرف کرملن سے ہی شروع نہیں ہوتی بلکہ میرے اپنے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے، میرے مکان کی ڈیوڑی سے بھی شروع ہوتی ہے اور اس گاؤں سے بھی شروع ہوتی ہے جس کا میں باشندہ ہوں۔ کرملن اور میرا گاؤں، کمیونزم کے افکار اور حب الوطنی کا احساس اس طرح ہیں جیسے ایک پرندے کے دو پر یا کسی پندور میں لگے تار۔ ایک پیر پر لڑکھڑانے سے کیا فائدہ؟ اور اسی لیے کتاب کا ایک اور نام تلاش کرنا ہوگا جو اس کے باطنی مفہوم کو واضح کر سکے۔ میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا پھرا ہوں۔ ہندوستان میں سیاحت کے دوران بھی داغستان کا خیال میرے ساتھ رہا۔ وہاں کی قدیم تہذیب اور فلسفے میں مجھے ایک طرح کی پرسرار آواز کی گونج سنائی دی، لیکن میرے لیے میرے داغستان کی آواز واضح اور حقیقی آواز ہے جو دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ وہ بھی دن تھے جب داغستان کا لفظ صرف اجاڑ گھاٹیوں اور ننگی چٹانوں ہی سے ٹکرا کر رہ جاتا تھا۔ آج سارے ملک میں، ساری دنیا میں اور کروڑوں دلوں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ داغستان نیپال کے بودھ مندروں میں بھی میرے ساتھ رہا، جہاں 22 ایسے چشمے بہتے ہیں جن کا پانی بیماروں کے لیے شفا بخش ہے، لیکن نیپال ابھی تک اس ایک ہیرے کی مانند ہے جسے ابھی تک تراشا نہیں گیا، جبکہ داغستان کا ہیرا کئی بار تراشا جا چکا ہے۔ اس لیے میں نیپال سے اپنے داغستان کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ افریقہ میں بھی داغستان کا خیال میرے ساتھ رہا،
مجھے افریقہ ایک ایسا خنجر محسوس ہوا جس کا صرف 1/4 حصہ ہی نیام سے باہر نکل سکا ہے۔ داغستان کا تصور کینیڈا، برطانیہ، اسپین، مصر اور جاپان میں بھی میرے ساتھ رہا، اور ہر جگہ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کون سی چیزیں ان ملکوں کو داغستان کا مماثل بناتی ہیں اور کون سی چیزیں مختلف۔ یوگوسلاویہ کے سفر کے دوران ایک بار مجھے وہاں کے خوبصورت شہر دوبروفنک جانے کا موقع ملا، جو سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ اس شہر کے مکانوں اور سڑکوں کو دیکھ کر گھاٹیوں اور اونچی اونچی چٹانوں کا خیال آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سنگ خارا کی چٹانیں ہوں جن میں بہت سارے زینے اور چبوترے تراش دیے گئے ہوں۔ گھروں کے دروازے کبھی کبھی ایسے لگتے تھے جیسے چٹانوں کو کاٹ کے غاروں میں جانے کے لیے در بنا دیے گئے ہوں۔ شہر کے ارد گرد اس طرح کی فصیل تھی جیسے ہمارے دیوبند کے گرد ہے۔ میں ڈہلوان سڑکوں اور چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی سیڑھیوں سے گزرتا ہوا اس فصیل پر پہنچا۔ ساری فصیل پر برابر فاصلے سے پتھر کے مینار بنائے گئے ہیں اور ہر مینار میں 2 روشن دان ہیں، جیسے سوچ میں ڈوبی ہوئی 2 آنکھیں۔ مجھے ان میناروں کو دیکھ کر یوں لگا جیسے کسی امام کے مرید اپنے پیر کے حکم کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ اٹل کھڑے ہوں۔ جب میں فصیل تک پہنچ گیا تو میرا جی چاہا کہ کسی مینار کے روشن دان سے باہر جھانکنے کی کوشش کروں، لیکن سیاحوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے روشن دان تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں میرے آگے اور لوگ بھی تھے اور مجھے صرف 2 چھوٹے چھوٹے نیلگوں دبے سے نظر آئے۔ یہ دبے اتنے ہی بڑے تھے جتنے خود روشن دان، اور روشن دان ہتھیلی سے زیادہ بڑے نہ رہے ہوں گے۔ لیکن جب میں ایک روشن دان تک پہنچ پایا اور اس سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جنوری کی خوشگوار دھوپ میں ایک وسیع سمندر سامنے تھا جس میں نرمی تھی۔ سمندر نیلا نہیں تھا، طرح طرح کے رنگ اس میں جھلک رہے تھے۔ اس کی لہریں لگاتار ساحلی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور توپوں کی طرح گرجتی ہوئی پسپا ہو رہی تھیں۔ سمندر کے سینے پر جہاز آ جا رہے تھے جن میں سے ہر ایک ہمارے گاؤں کے برابر رہا ہوگا۔